رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ روزِ عرفہ سے افضل کوئی دن نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زمین والوں کے ذریعے سے آسمان والوں پر یعنی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور یہ فخر کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے وہ بار آلود بار اور دور دراز راستوں سے آئے ہوئے ہیں اور میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اور پھر اسی دن یعنی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن اللہ اپنے بندوں کو رحم کی نظر سے دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس شخص کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر بخشے نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابن عمر جو ہے ان سے عرض کرتے ہیں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا سب لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے یا صرف جو میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں ان کو؟ فرمایا نہیں بلکہ سب لوگوں کو۔ یعنی یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ ہم ایک تو جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے تو فضیلت ہے ہی ہے۔ اس روایت کے مطابق دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں وہ بھی اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قاعدہ ہے، جیسے دنیا میں کوئی کسی کے ہاں مہمان چلا جاتا ہے تو وہ اس کو عزت دیتا ہے، آنے والے کو عزت دیتا ہے، اور میزبان پر مہمان کی عزت لازمی ہے۔ اس وقت گویا کہ وہاں پہ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے عرفات کے دن سے زیادہ کسی دن بھی شیطان کو خوار، ذلیل اور پسینے اور غضب نہیں دیکھا گیا، کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور بندوں کے گناہوں کی مغفرت اس کو نظر آ جاتی ہے۔ یعنی وہ گناہ جو اس نے ساری زندگی اس سے انسانوں سے کرائے ہوتے ہیں، بڑی مشقت کی ہوتی ہے، وہ سارے اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس دن اپنی رحمتیں بہت جو ہے نا وہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزِ عرفہ جو ہے وہ روزِ عرفہ کے دن یوم عرفہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چل رہے تھے تو آپ نے لوگوں کو خاموش کرا دیا، فرمایا کہ تمہارے رب نے اس دن تمہارے اوپر بڑا کرم فرمایا اور تمہارے نیکوں کی وجہ سے بدکاروں کو بھی جو کچھ انہوں نے مانگا بخش دیا۔ ہاں سوائے اس چیز کے کہ اگر کسی نے کسی کو تکلیف دی ہوئی ہے تو وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کا آغاز کیا۔ جب مزدلفہ پہنچے تو لوگوں کو حضور علیہ السلام نے ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، آج اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہارے بدکاروں کو نیکوں کی وجہ سے بخش دیا۔ نیکوں نے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہارے رنج دیے ہوئے بھی معاف کر دیے، اور رنج دینے والوں کے ثواب کا بھی ذمہ دار ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی مظلوم کو بھی معاف کر دیا، ظالم کو معاف کر دیا، اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بدلہ دے دیں گے۔